آدمی کے لیے ہے کیا، اور حکومت نے اس میں کیا انسینٹیوز دیے ہیں عام لوگوں کو اور خاص لوگوں کو؟ دیکھیں، عام آدمی کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے متی صاحب. اگر کوئی کہتا ہے تو میں اس کو ثابت کر چکا ہوں کہ 1% بھی کچھ نہیں ہے. لیکن مجھے جو ہے بڑا دکھ بھی ہوا اور افسوس بھی ہوا اس بجٹ پہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ لاسٹ ایئر جب بجٹ آیا اور 3,000 ارب روپے سے زیادہ کے ٹیکس عائد کیے گئے تو ایک سوال اٹھا تھا، آپ کو پتہ ہے ہر طرف سے، کہ بھائی اپنے ایکسپینڈیچر آپ کیوں نہیں کم کرتے. اور پھر آپ کو پتہ ہے پرائم منسٹر نے قوم سے خطاب کیا تھا اور انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اپنے خرچے کم کریں. کیا ہوا اس کا؟ 1% کا خرچہ کم نہیں ہوا. اس بجٹ جو نیکسٹ ایئر کا اناؤنس کیا ہے، اپنے اخراجات جاری ایکسپینڈیچر میں 17% اضافہ کیا ہے. اچھا. اور اس ملک کا 17% اضافہ ہوا ہے جس کا جو اگلے سال کا بجٹ ہے نا 17,500 ارب روپے کے جو آپ کا بجٹ ہے، اس میں 6,500 ارب روپے آپ نے قرضہ لے کر اپنے خرچے پورے کرنے ہیں. یہ دنیا کا واحد ملک ہے جو کنزمپشن کے لیے اپنے خرچوں کے لیے قرضے لیتا ہے 6.16 پہ. تو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے معمولی دکھایا ہے. اٹ از لاٹ مور دین دیٹ. دیکھیں، پالیسی جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. غلط پالیسیاں، مثلاً بیج جو ہے مقامی اس پہ 18%، کپاس کے بیج پہ جی ایس ٹی جو ہے وہ جی ایس ٹی ہے ہمارے مقامی پہ. اس کے مقابلے پہ جو آپ باہر سے امپورٹ کرتے ہیں اس پہ 0% ہے. تو کوئی اپنے مقامی ذمہ دار کو کیوں پروموٹ کرے گا جب باہر سے 0% کے اوپر آ رہا ہے اور یہاں سے 18 پہ آ رہا ہے؟ تو جو بھی ٹیکسٹائل اونر ہے وہ باہر سے منگا لے گا، اس کو باہر سے سستا پڑتا ہے. آپ کل کر رہے ہیں 1 by 1. آپ ہر کپاس، ہر سیکٹر کو، سب سیکٹر ایگریکلچر کو آپ تباہ کر رہے ہیں کہ کسان سانس لینے جوگا نہ رہ سکے. آم کی فصل پہ آ جائیں. دیکھیں، آپ کے فروٹ گروز بھی تو ہے نا، وہ بھی اسی کے اندر آ رہا ہے. آپ کی آم کی فصل میں 75% کمی ہوئی ہے جو مینگو گرور ہے. آپ کے کنو کی ایکسپورٹ میں 50% کمی ہوئی ہے. آپ کے پیاز کی ایکسپورٹ میں 50% کمی ہوئی ہے. آپ کی مکئی کی ایکسپورٹ میں 87% کمی ہوئی ہے. کپاس کی امپورٹ میں 300. دیکھیں، امدادی قیمتیں کسان کو کم از کم سرمایہ کاری چاہیے ایسے جو کہ انہیں انشور کرنی چاہیے کم سے کم منافع لینے کے بعد تاکہ وہ کام کر سکیں، تاکہ وہ اپنا یہ جو بیلنس بیچ میں آ رہا ہے اس کو پورا کر سکیں. آپ کے جو آپاشی کے معاملات ہیں آپ وہ دیکھ لیں کہ نہروں کے کیا حالات ہیں. بل صفائیوں کے نام پہ آپ پیسے بنا رہے ہیں مگر نہروں کے محکموں میں بھرتیاں ضرور ہیں. وہ نہریں کتنی کتنا افیکٹو سسٹم تھا، وہ سسٹم کتنا ناکارہ ہو کے رہ گیا ہے. کریڈٹ میں آپ نے کیا کریڈٹ کسانوں کے لیے، یہ جو بجٹ آیا ہے اس میں کسانوں کے لیے کیا کریڈٹ رکھا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کی مٹی کے لیے آپ نے ادارے بنائے ہوئے ہیں ریسرچ کے لیے. فیڈرل اس کے دسو نا اس بجٹ دے وچ یا اپنی پرفارمنس میں ان اداروں نے کیا کیا ہے. آپ کی سیڈ پالیسی تک اس وقت تک منظور نہیں ہوئی ہے، اپروو نہیں ہوئی ہے. پرانی سیڈ پالیسیز جو ہے ان کے اوپر کیا عمل درآمد ہوا ہے، ہمیں یہ بھی آپ بتا دیں. دیکھیں، یہ جو بجٹ ہے یہ تو کسانوں کے لیے بالکل خود وہ جو کیا کہتے ہیں نا، اس کا کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ تو تباہی والا بجٹ ہے، یہ دشمنی والا بجٹ ہے، یہ کسان کش بجٹ ہے، یہ کسان کے بچے مارنے والا بجٹ ہے. کسان کا حل خاموش ہے، بچے رو رہے ہیں اپنے گھر. وہ دیکھیں، آپ کو میں نے اس دن فکر بتائی کہ 30% جانور واپس آ گئے. میں صرف یہی بات اس دن میں نے کی، مین جو پریس کانفرنس ہم کر رہے تھے، وہ جانور کے دسی تھے کتنے گیا واپس؟ وہ کسانوں کا جانور تھا، ڈیری فارمز تھے، یا وہ سلاٹر ہاؤسز سے گئے تھے، یا وہ چھوٹا کسان جس نے بیچارے نے پورا سال 2-3 جانور پالے ہیں کہ چلو قربانی ہوئے گی تو میرا قربانی کا خرچہ بھی نکل آئے گا. وہ 30% کسی ارب پتی کے گھر تو نہیں گیا جانور واپس. وہ جہدے گھر گیا وہ پورے سال دی انویسٹمنٹ ہے. اور اب جب وہ واپس چلے گئے وہ بکنا کوئی نہیں ہے، اس کی قیمت کوئی نہیں رہ گئی ہے، اور اب اس نے پھر اس کو آگے پالنا ہے جب تک اس کو کسی ٹھکانے نہیں لگاتا. کیا کیا آپ نے؟ لوگ مذہبی فریضہ ادا نہیں کر سکے. میں صرف اس کو ریپیٹ اس لیے کر رہا ہوں، یہ میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ یہ بھی فارمر کا استحصال ہے، یہ بھی فارمر کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے. دیکھیں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے اس وقت جو میں نے ابھی پہلے بتایا، لگ میرا 100 روپیہ رہا تھے، میں نے 20 روپیہ رہے.
نہیں، یہ بارے میں نہیں، یہ کوئی اکنامکس میں کسی چیز کو اس بات کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کما تھوڑا رہے ہیں لگا زیادہ رہے ہیں. یہ جو لاگت ہے کاسٹ آف پروڈکشن کسان کو ملنی چاہیے، اور کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے اگر آپ کو نہیں دیں گے تو جو گندم کے ساتھ ہوا کہ وہ 1600 پہ 1700 پہ، اور اس پہ بھی اب وہ رل رہی ہے. کسان کے ساتھ جو آپ نے ظلم کیا ہے وہ کیا کرے بیچارہ؟ اس میں تو وہ اپنا بیج کا ادھار واپس نہیں کر سکتا، اس میں تو وہ اپنا پیسٹی سائیڈ کا دکان پہ اس کا کھاد کا جو ہے وہ نہیں دے سکتا. تو سب سے بڑا ظلم آپ نے وہ کسان کے ساتھ یہ کیا ہے. دوسرا، وفاقی بجٹ کے جو اہداف ہیں وہ بالکل ان ریئلسٹک ہیں. ہم نہیں سمجھتے کہ آپ کے پچھلے سارے اہداف آپ کسی ایک ہدف کو بھی حاصل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، ہمیں نہیں لگتا کہ جو آپ اہداف اور چیزیں بتا رہے ہیں اس حوالے سے آپ کوئی بات اور بھی کر سکیں گے. فضول قسم کی باتیں. نیشنل کمیٹی ہم نے تشکیل دے دی ہے. کیڑیاں نیشنل کمیٹی ہیں؟ سیڈ پالیسی تمہاری ابھی تک اپروو نہیں ہے. تم نے جو ہے وہ نیشنل کمیٹی بنا دی ہے کہ جو زراعت کے فروغ کے لیے ہوگی. ایک سال میں 6% سے تسی 0.56% تے آ گئے ہو. ہن تانوں فروغ یاد آیا جس لئے ساڈی کنڈ لگ گئی جے، جس وقت کسان تباہ ہو گیا اب آپ کو یاد آیا. کوئی کمیٹی شمیٹی اس میں، ہاں وہ میں کمیٹیاں دے اس واسطے عمل نہیں کرتا. اگلے دن خاتون دا کلپ چل رہا سی پنجاب دا، کچی باسمتی تے فلانا چاول تے 7 چاول تے 8 چاول. وہ کیڑیاں کہانیاں نے بھائی. نو بڈی از انٹرسٹڈ ان دی اسٹوپڈ قسم کی گفتگو. کسان کو تمہاری ووکیبلری پہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ تمہیں چاولوں کی قسموں کے نام یاد ہے. انہوں دسو بھائی جو اگایا ہے کیا انہوں دا پیسہ لبدا پیا کہ نہیں؟ کیا اس کے بچوں کی روزی جو ہے وہ پوری ہو رہی ہے یا نہیں؟ اس کو اس سے مطلب ہے. آپ کی اس سے نہیں کہ آپ لاہور میں بیٹھے ہیں اور وہاں بیٹھ کے آپ قسمیں بتا رہے ہیں. دکان کھول لو، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا. استحصال پھر بھی کسان دا ہی ہوئے گا. فائنینسنگ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں جی ڈیجیٹل سسٹم کے تھرو کسانوں کو جو ہے وہ ای والٹس میں پیسے جو ہیں وہ فراہم کیے جائیں گے. 1 لاکھ کے قرضے. یار واٹ نان سینس. یہاں پہ 50 لاکھ سے اوپر کا ٹریکٹر مل رہے تھے. تسی کسان نو بغیر گارنٹی کہ آپ کہہ رہے ہیں لاکھ روپیہ قرضہ دیں گے. وہ پیو تے آسان کرنا چاہتے ہو. اس کا گلا کاٹ کے اس کے بچوں کی روزی لے کے لاکھ روپے کا تم اعلان کر رہے ہو. پاگل سمجھتے ہو لوگوں کو. یہ انہوں نے بھی اس کے اندر اپنی بجٹ کے اندر جو انہوں نے وہ کہا ہے کہ چھوٹے کسانوں کے لیے جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ قرضوں پہ حکومت بینکوں کو پورٹ فولیو پر 10% فرسٹ لاس رسک کوریج دے گی. اس قسم کی اسی پی ڈی ایم کی سابقہ دوار کی حکومتوں میں وہ پیلی ٹیکسیوں کی اسکیموں سے لے کے وہ آگے جو قرضے انہوں نے نوجوانوں کو دیے تھے وہ جو حشر ہوئے اور جو اس سے پروڈکشن نکلی تھی وہ ہم سب کو یاد ہے. یہ اسی قسم کے گمکس نے جڑے وہ دوبارہ کر رہے ہیں. دوبارہ سیڈ پالیسی کا میں نے یہاں نوٹ کیا تھا بٹ آئی ہیو آلریڈی ڈسکسڈ ود یو. دیکھیں کسان جو ہے اس کو شدید مالی تباہی کا سامنا ہے. بہت سے لوگ کنارہ کش ہو گئے. شرائی صاحب ٹھیکیدار ٹھیکے چھوڑ کے چلے گئے. جس علاقے میں 2.5 لاکھ روپے قلعہ ٹھیکے پہ زمین تھی انہوں نے مالکوں کو کہا ہے اے لاکھ روپیہ لینے تے لو ساڑھے ہوں بارے چ نہیں ہے. زمینیں سال کے دوران یہاں بہت سے دوستوں کو میں جانتا ہوں جن کا دیہاتی علاقوں سے تعلق ہے. ٹھیکیدار زمینیں واپس کر کے چلے گئے ہیں. اب وہ لوگ جو خود کاشتکاری نہیں کر سکتے تھے ذمہ دار تھے انہوں نے ٹھیکے دیے. ان کا گھر ان کا گزر بسر اسی سالانہ ٹھیکے کے اوپر تھا. زمینیں چلی گئی ہیں، ٹھیکے فارغ ہو گئے ہیں. لوگ آلٹرنیٹ مینز ڈھونڈ رہے ہیں معاش کے. اگر آپ کا سارا کسان جو ہے وہ زراعت کے علاوہ آلٹرنیٹ معاش کے مینز چھوڑنا چاہتے کتنے دی ایگریرین اکانومی ہوئے گی؟ پھر تمہاری تباہی تو شروع ہو چکی ہے. اور ہم آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال ہم نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ 2026 بالکل لوگ یہ فصلیں کاشت کرنیاں چھوڑ جائیں اور وہ آپ اسی نہج کے اوپر پہنچ چکے ہیں. گراوٹ اس حد تک جا چکی ہے کہ آپ اس ادھر پہنچ چکے ہیں. دیکھیں جو کسان پورے 365 دن سردی گرمی توتی بنیان پا کے کھیتاں دے وچ کدی بجائی کر رہا ہے کدی کٹائی کر رہا ہے اللہ پہ توکل بیٹھ کے نیلی چھت والے کی طرف دیکھ رہا ہے. یہ میں بات بار بار کرتا ہوں یار اس کے ساتھ آپ نے یہ ظلم کیا ہے. اس کے بچوں کے ساتھ میں نے یہ کیا. کسان شدید رد عمل دیں. پاکستان تحریک انصاف جہاں اکنامک سروے کو ایک جھوٹ کا پلندہ اقتصادی پھانسی گھاٹ نجس حکومت کی نحوست کا نمونہ سمجھتی ہے وہاں اس بجٹ کو
مسترد کر چکی ہے، اور اس بجٹ کے اندر کسانوں کے ساتھ، زراعت کے ساتھ، کاشتکاروں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا ہے اس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف، پاکستان بحیثیت پارٹی تحریک انصاف کا کسان ونگ، بحیثیت خان کے کسان، وہ کھڑے ہوں گے. ہر صوبے کے اندر پریس کانفرنسز ہوگی، لوگ اس پہ احتجاج کریں گے، لوگ باہر نکلیں گے. یہ گندم جو ہے یہ اس کو لوگ آگ لگا دیں گے. لوگوں کو اس گندم کا کیا کرنا ہے؟ یہ تحریک جو ہے یہ رکے گی نہیں، یہ آگے بڑھے گی. اس کو تحریک انصاف لیڈ کرے گی پورے پاکستان کے اندر. اس پہ آج ہمارے بہت سے کسان پنجاب کے یہاں موجود ہیں اس وقت، یہیں کانفرنس ادھر. اس کے بعد ہمارا ایک میٹنگز کا سلسلہ ان کے ساتھ شروع ہونے والا ہے. پنجاب کے زیادہ دوست، کیونکہ آج پنجاب والوں کو بلایا تھا، موجود ہیں. آپ سے ابھی بچر صاحب جو ہے ہمارے اپوزیشن لیڈر ہیں اور خود کسان ہیں. یہاں جتنے دوست بیٹھے ہیں سب کسان ہیں، سب ذمہ دارہ کرتے ہیں، سب اپنی کاشت خود کرتے ہیں. میری بھی زمین ہے، میں بھی کاشتکاری کرتا ہوں، یہ سب بھی زمین کاشت کرتے ہیں. یہ کسانوں کے حقیقی نمائندے ہیں. میں بچر صاحب کو کہوں گا، ریکویسٹ کروں گا کہ اس پہ آپ بھی گفتگو کریں. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ میں اس کو اکٹھا ہی سمجھتا ہوں، ایک ہی گورنمنٹ میں سمجھتا ہوں، چچا بھتیجی کی گورنمنٹ ہے. تو جو اسلام آباد سے یہ کام شروع کرتے ہیں وہی لاہور میں جا کے ختم ہوتا ہے. تو جس طرح شیخ وقاص صاحب نے پورا ایک آپ کو بتایا ہے تفصیل کے ساتھ، تو میرے خیال میں جو مجھے لگتا ہے کہ بیسک جو پالیسیز یہ گورنمنٹ بنا رہی ہے، کسان کچھ پالیسیز اس لیے بنا رہی ہے کہ جس طرح شیخ صاحب نے کہا کہ یہ رورل بیس علاقوں کو سمجھتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اور پہلی دفعہ رورل بیس لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا. اگر آپ دیکھیں جو یوکرائن سے گندم منگوائی گئی تھی اس وقت یہ بحران شروع ہوا، اور جو پہلی میٹنگ ہوئی تھی اقتصادی کونسل کی، وہ میٹنگ ہوئی تھی شہباز شریف کے دور میں، اور وہ میٹنگ ہوئی تھی 29 جولائی کو، اور اگست میں جا کے یہ گورنمنٹ ڈیزالو ہوئی تھی. یعنی پہلی میٹنگ میں انہوں نے کیپ نہیں کیا تھا آپ کی جو یوکرائن سے گندم منگوائی گئی، اس کے بعد وہ نگران گورنمنٹ میں یہ چلتی رہی. پنجاب کی حد تک میں آپ کو یہ عرض کروں گا کہ اس وقت جو پنجاب میں صورتحال ہے، پنجاب میں اس وقت تقریباً 2200 ارب روپے کا جو گندم کا نقصان ہوا ہے، اس میں سے 1600 ارب روپیہ پنجاب کا ہے. جو کہ پنجاب کی گندم، جس طرح شیخ صاحب نے کہا ہے کہ لوگ آگ لگائیں گے، آپ اگلے کچھ دنوں میں دیکھیں گے کہ لوگ گندم کو باہر پھینکیں گے. اس کے بعد جو پوزیشن اب آ رہی ہے کاٹن کی، اس وقت آپ کی 55% جو کاٹن ہے وہ نہیں کاشت ہوئی. پیاز کی فصل کو بھی آگ لگائی، پیاز کی فصل کو آگ لگائی جا رہی ہے. آگے چاول آ رہا ہے، چاول نہیں کاشت ہو رہا.